وہ اپنے بال نوچتے ہوئے چیخی تھی۔ یہ سوچ ہی اسے پاگل کر رہی تھی کہ وہ ناجائز ہے، وہ بے شناخت ہے۔ عامل نے تکلیف سے اپنی آنکھیں بند کی تھیں۔ کس نے اپنا گناہ چھپانے کے لیے آپ کی جولی میں ڈالا تھا مجھے بتائیں؟ اس کی اس بات پر تبریز شاہ نے تڑپ کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ تو کیا وہ وہی تھی یا پھر کوئی اور تھی؟ پلیز بتا دیں کون ہوں میں؟ کیوں مجھے سزا دے رہی ہیں آپ؟ کیا میرا اتنا حق نہیں کہ مجھے میرے ماں باپ کا نام پتا ہو؟ رحم کریں مجھ پر پلیز۔ وہ شدتوں سے روئی تھی۔ فضا بیگم نے بے بسی سے وہاں کھڑے ہر فرد کو دیکھا تھا۔ یہ راز تو پورے خاندان کی دھجیاں اڑانے والا تھا۔ ایک کے کیے کی سزا وہاں موجود سب نے بھگتنی تھی۔ حورین نے خود کو سنبھالتے ہوئے بے دردی سے اپنے آنسو صاف کیے تھے اور فضا بیگم کے قریب ہوئی تھی۔ میں آخری بار پوچھ رہی ہوں، بتا دے مجھے، ورنہ میں جو کروں گی اس کی ذمہ دار آپ خود ہوں گی۔ فضا بیگم نے حیرت سے اس کی سرد آنکھوں کو دیکھا تھا۔ آپ کی خاموشی بتا رہی ہے کہ آپ میری شناخت جانتی ہیں۔ بتائیں کون ہے وہ جنہوں نے مجھے پیدا کر کے یہ ذلت بھری زندگی دی؟ آخر کس کا ناجائز اور گندا خون ہوں میں؟ اور اسی بات پر عامل کا ضبط ٹوٹا تھا۔ اس نے حورین کو اپنی طرف کھینچا تھا۔ عامل کے بھاری تھپڑ سے وہ اقرا بیگم کے قدموں میں جا گری تھی۔ ریحان تبریز شاہ کی بیٹی حورین ریحان شاہ ہو تم، یہ شناخت ہے تمہاری؟ وہ ہوش کھوتے ہوئے چیخا تھا، جبکہ حورین ساکھ رہ گئی تھی۔ تبریز شاہ نے بہت تکلیف سے حورین کو دیکھا تھا۔ اگر وہ آج حساب مانگنے پر آئی تو روئے زمین پر کوئی جگہ بھی نہیں انہیں بچا پائے گی۔ انہیں اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہوا تھا۔ اقرا بیگم اور باقی سب نے حیرت سے حورین کی طرف دیکھا تھا اور پھر عامل کو، جس کی لال ہوتی آنکھیں بتا رہی تھیں کہ کم از کم وہ اس وقت جھوٹ بولنے کی پوزیشن میں بالکل نہیں ہے۔ اپنی بکواس بند کرو عامل، میں کب سے برداشت کر رہا ہوں تمہیں، بند کرو یہ ڈرامہ۔ ریحان شاہ غصے میں چلائے تھے۔ یہ سچ ہے بابا، ہماری زندگی کا سب سے بڑا سچ، حورین آپ کی بیٹی ہے، عامل نے انہیں دیکھ کر کہا تھا۔ عامل چپ ہو جاؤ پلیز، تم میرے بیٹے ہو بس، اس کے سوا مجھے کچھ نہیں سننا، ریحان نے اسے سینے سے لگا کر کہا تھا۔ عامل نے بھی مضبوطی سے انہیں اپنے حصار میں لیا تھا۔ حورین میں عامل سے زیادہ تم سے پیار کرتی ہوں، میری جان، میرا یقین کرو، فضا بیگم نے روتے ہوئے کہا تھا۔ حورین بنا حرکت بیٹھی فرش کو گھور رہی تھی، جیسے اس وقت وہ بہت ضروری کام ہو۔ آنکھیں اب خشک ہو چکی تھیں۔ حور مجھ سے لڑائی کرو، پر خاموش مت رہو، پلیز کچھ تو بولو۔ حورین کی خاموشی فضا بیگم کو بہت تکلیف دے رہی تھی۔ فضا، ایک بے یقین سی آواز ان کی سماعت سے ٹکرائی تھی اور وہ جیسے وہیں جم گئی تھیں۔ اتنے سالوں بعد اس شخص کی آواز سنی تھی جسے وہ مرا ہوا مان چکی تھی، جو آج بھی ان کے دل میں پوری شان سے بستا تھا۔ افنان نے کانپتے ہوئے ہاتھ سے ان کے دوپٹے کا پہلو ان کے چہرے سے ہٹایا تھا اور بے یقینی سے انہیں دیکھا تھا۔ تم زندہ ہو؟ انہوں نے حیرت سے پوچھا تھا۔ فضا بیگم نے روتے ہوئے اسبات میں سر ہلایا تھا اور ان کے سینے سے لگی تھی۔ ریمشا اور انشا نے حیرت سے فضا بیگم کو دیکھا تھا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے فضا؟ بابا نے کہا تھا کہ تمہاری ڈیتھ ہو گئی ہے۔ افنان اب تک بے یقین تھا۔ افنان تم اس عورت کو کیسے جانتے ہو؟ ریحان نے ان کے قریب آ کر پوچھا تھا۔ یہ میری بیوی ہے بھائی جان۔ افنان کے کہنے پر تبریز شاہ نے سرد آنکھوں سے فضا بیگم کو دیکھا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے، پلیز مجھے پوری بات بتاؤ، آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ ریحان نے جھنجھلا کر کہا تھا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں بابا۔ عامل نے ریحان کو صوفے پر بٹھایا تھا اور خود ان کے قدموں میں بیٹھا تھا۔ آپ کی اور امی کی شادی میں جب چاچو لندن سے واپس آئے تھے تب وہ فضا امی سے ملے تھے۔ شادی کے ایک ہفتے بعد جب آپ اور امی گھومنے چلے گئے تھے تب بھی چاچو نے فضا امی سے شادی کر لی تھی، کسی کو بھی بتائے بغیر۔ وہ آپ کی واپسی پر آپ کو سرپرائز دینا چاہتے تھے، لیکن جب وہ فضا امی کو لے کر گھر آئے تو آغا جان ان پر بہت غصہ ہوئے تھے۔ وجہ تھی فضا امی کا طوائف ہونا۔ آغا جان نے انہیں قبول نہیں کیا تھا کبھی۔ اور پھر چند دنوں بعد چاچو فائنل سیمسٹر کے لیے لندن گئے اور آغا جان نے انہیں یقین دلایا کہ وہ فضا امی کا بہت خیال رکھیں گے۔ آپ کی واپسی پر بھی آغا جان نے آپ کو فضا امی کے بارے میں نہیں بتایا۔ 2 مہینے بعد آغا جان نے فضا امی سے جھوٹ بولا کہ چاچو کی ایک کار ایکسیڈنٹ میں ڈیتھ ہو گئی ہے، اور یہ جاننے کے باوجود کہ وہ ماں بننے والی ہیں، آغا جان نے انہیں منحوس کہہ کر دھکے دے کر گھر سے نکال دیا تھا۔ اور آغا جان نے مجھ سے بھی یہی کہا تھا کہ فضا کی ڈیتھ ہو گئی ہے ایکسیڈنٹ میں، افنان نے تبریز شاہ کو دیکھتے ہوئے کہا تھا اور دھیرے دھیرے چلتا ہوا ان کے سامنے آیا تھا۔ آپ اتنی نفرت کرتے تھے فضا سے تو مجھ سے کہتے، میں اسے اپنے ساتھ لے کر چلا جاتا، پر یہ تو نہ کرتے آغا جان۔ آپ کی نفرت کی وجہ سے میری بیوی اتنے سال در بدر رہی اور میرا بچہ پتہ نہیں کس حال میں ہوگا۔ کیوں آغا جان، کیوں؟ افنان کی آواز بھر آئی تھی۔ تبریز شاہ خاموش بیٹھے تھے۔ تمہیں یہ سب کیسے پتہ چلا عامل؟ ریحان نے عامل کو دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ مجھے یہ سب کچھ دنوں پہلے فضا امی سے پتہ چلا تھا، عامل نے فضا بیگم کی طرف دیکھ کر کہا تھا، اور کچھ دنوں پہلے کا منظر اس کی آنکھوں کے سامنے آیا تھا۔ کچھ دن پہلے؟ تھینکس آنٹی، آپ یہاں مجھ سے ملنے آئیں، مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی تھی۔ عامل نے فضا بیگم کو اپنے فارم ہاؤس بلایا تھا حورین کے بارے میں بات کرنے کے لیے۔ لیکن کیا بات کرنی تھی عامل، جو تم نے کہا کہ میں حور کو نہ بتاؤں؟ میں ابھی بھی دوائی لینے کا بہانہ بنا کر آئی ہوں، فضا بیگم نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا تھا۔ حور سے نکاح کرنے سے پہلے مجھے اس کی شناخت جاننی ہے،
کس کی بیٹی ہے وہ؟ عامل نے سنجیدگی سے پوچھا تھا۔ تو تم اب بھی نہیں بدلے؟ اب بھی تمہیں اس بات سے فرق پڑتا ہے کہ وہ جائز ہے یا نہیں؟ فضا بیگم نے طنزاً کہا تھا۔ مجھے فرق نہیں پڑتا آنٹی، میرے لیے حور معنی رکھتی ہے، باقی کوئی بات نہیں، لیکن حور کے لیے اس کی شناخت معنی رکھتی ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ اس کی ذات میں یہ خلا رہ جائے کہ اسے اپنی پہچان پتہ نہیں۔ وہ اس وجہ سے بہت ڈسٹرب رہتی ہے آنٹی۔ حور کے بابا کی ڈیتھ ہو چکی ہے، کیا کرو گے اس کے بارے میں جان کر؟ اور میرے پاس نکاح کا کوئی ثبوت نہیں ہے، فضا بیگم نے سر جھکا کر کہا تھا۔ میں ڈھونڈ کر لاؤں گا ثبوت، آپ بس حور کے بابا کا نام بتائیں، عامل نے یقین سے کہا تھا۔ عفنان شاہ۔ فضا بیگم کی بات سن کر عامل نے حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر انہیں دیکھا تھا، پھر اگلے ہی پل خود کو سنبھالا تھا کہ ایک ہی نام کے بہت سے لوگ ہوتے ہیں۔ یہ ان کا پورا نام ہے؟ نہیں، ان کا پورا نام عفنان تبریز شاہ ہے، وہ گاؤں میں رہتے تھے، فضا بیگم نے بھیگی آواز میں کہا تھا، اور عامل کو جھٹکا لگا تھا۔ ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ اس کے چاچو کی تو ایک ہی شادی ہوئی تھی، پھر یہ سب؟ اس نے فوراً اپنا موبائل اٹھایا تھا اور اپنی اور عفنان کی پکچر نکالی تھی۔ کیا آپ اسی عفنان کی بات کر رہے ہیں؟ عامل نے پکچر انہیں دکھائی تھی۔ عفنان کو دیکھ کر فضا بیگم کی آنکھ سے آنسو ٹوٹ کر گرا تھا۔ یہی عفنان ہے، میرا شوہر اور حورین کا بابا، انہوں نے موبائل کو پکڑتے ہوئے کہا تھا اور عفنان کی تصویر کو چھوا تھا، پھر ان کی نظر ساتھ کھڑے عامل پر پڑی تھی۔ تم عفنان کے ساتھ کیسے ہو سکتے ہو؟ عفنان کی تو ڈیتھ ہو گئی ہے، پھر تم کیسے؟ وہ حیران ہوئی تھی۔ عفنان تبریز شاہ میرے چاچو ہیں، اور یہ زندہ ہے، عامل نے سر جھکا کر کہا تھا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ آقا جان نے کہا تھا کہ عفنان کی ایک کار ایکسیڈنٹ میں ڈیتھ ہو گئی ہے، انہوں نے مجھ سے جھوٹ بولا؟ فضا بیگم کی آواز صدمے سے چور تھی۔ لیکن کیوں؟ آقا جان جھوٹ کیوں بولیں گے؟ وہ کسی کے ساتھ برا نہیں کر سکتے۔ عامل کی آواز میں تبریز شاہ کے لیے محبت تھی۔ پھر فضا بیگم نے اسے سب کچھ بتا دیا تھا، اور عامل شوق رہ گیا تھا۔ میرے آقا جان نے ایسا کیا؟ وہ ایسے تو نہیں ہے، عامل نے مردہ سی آواز میں کہا تھا۔ میں تمہاری اور حور کی شادی نہیں کروا سکتی عامل، میں اپنی بچی کو خطرے میں نہیں ڈالنا چاہتی۔ اگر کسی کو سچائی پتہ چلی تو پتہ نہیں آقا جان حور کے ساتھ کیا کریں گے۔ جو شخص اپنے بیٹے کی جھوٹی موت کروا سکتا ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، فضا بیگم نے لرزتی آواز میں کہا تھا۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا آنٹی، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، حور میری جان ہے، اسے کبھی کچھ نہیں ہونے دوں گا میں، عامل نے ان کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر کہا تھا۔ پر عامل، مجھے ڈر لگ رہا ہے، پتہ نہیں کوئی اس بات پر یقین کرے گا بھی یا نہیں کہ حور عفنان کی بیٹی ہے، اور عفنان پتہ نہیں کس طرح ری ایکٹ کریں گے۔ میں سب ٹھیک کر دوں گا آنٹی، اور آقا جان کو بھی اس کا حساب دینا ہوگا۔ حور نے ان کی وجہ سے بہت سہا ہے، لیکن اب اور نہیں، حور کو اس کی شناخت ضرور ملے گی، عامل نے یقین سے کہتے ہوئے ان کے آنسو صاف کیے تھے۔ میری حور کو کبھی تکلیف مت دینا عامل، وہ پہلے ہی بہت ٹوٹ چکی ہے، میں اپنی جان سے بھی زیادہ حور کا خیال رکھوں گا، یہ وعدہ ہے میرا، عامل نے اپنے ہاتھ ان کے سامنے پھیلاتے ہوئے کہا تھا۔ فضا بیگم نے اس کے ہاتھوں پر اپنے ہاتھ رکھے تھے، اور جیسے ہی انہوں نے عامل کی ہتھیلی سے اپنا ہاتھ ہٹایا، انہیں جھٹکا لگا تھا۔ آپ کے بچے کی ہتھیلی پر ایک ساتھ 3 تل ہیں، بہت خوبصورت لگ رہے ہیں۔ برسوں پہلے نرس کی کہی بات ان کے کانوں میں گونجی تھی، انہوں نے بے ساختہ عامل کا ہاتھ پکڑا تھا۔ یہ تل پیدائشی ہیں، ان کے پوچھنے پر عامل نے کہا تھا، اور فضا بیگم نے بے یقینی سے اپنے منہ پر ہاتھ رکھا تھا۔ جس دن حور پیدا ہوئی تھی اس دن تبریز شاہ کا ہسپتال آنا، پھر اس سے ملے بنا چلے جانا، پہلے نرس کا تل کے بارے میں کہنا اور بعد میں یہ کہنا کہ اسے غلط فہمی ہوئی تھی، یہ سب کچھ انہیں اب سمجھ آ رہا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ آپ رو کیوں رہی ہیں آنٹی؟ میں سچ میں حور کا بہت خیال رکھوں گا۔ تمہاری ڈیٹ آف برتھ کیا ہے؟ فضا بیگم نے اٹکتے ہوئے پوچھا تھا۔ میری اور حور کی سیم ڈیٹ آف برتھ ہے، عامل نے کہہ کر گویا ان کے سر پر دھماکہ کیا تھا۔ ایسا نہیں ہو سکتا، آقا جان ایسا نہیں کر سکتے، وہ اتنا بڑا دھوکہ نہیں دے سکتے مجھے، فضا نے روتے ہوئے کہا تھا۔ انہیں اس طرح روتا دیکھ کر عامل بہت پریشان ہو گیا تھا۔ مجھے جانا ہے، مجھے ابھی وہاں جانا ہے، وہ صوفے سے اٹھی تھی۔ کہاں جانا ہے آپ کو؟ آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ عامل پریشان ہوا تھا۔ مجھے سسٹر رابعہ کے کلینک جانا ہے، مجھے ان سے بہت ضروری بات کرنی ہے، انہوں نے تیزی سے کہا تھا۔ سسٹر رابعہ پہلے ہسپتال میں نرس تھیں، پھر اس نے اپنا کلینک بنا لیا تھا، حسنہ بائی کوٹھے کے سارے کیسز اسی سے کرواتی تھی، فضا بیگم کی ڈیلیوری بھی اسی نے کی تھی۔ اچھا چلیے، آپ کو جہاں جانا ہے میں لے چلتا ہوں، عامل نے اپنی کار کی چابی اٹھاتے ہوئے کہا تھا، اور دونوں باہر کی طرف بڑھ گئے تھے، اور وہاں جا کر جو کچھ انہیں پتہ چلا وہ سن کر عامل کتنی دیر اپنی جگہ سے ہل نہیں سکا تھا۔ تبریز شاہ نے مجھے پیسے دیے تھے کہ میں بچے بدل دوں، اس لیے میں نے آپ کا بیٹا ریحان شاہ کی بیٹی کے ساتھ بدل دیا تھا، میں نے یہ سب کچھ تبریز شاہ کے کہنے پر کیا تھا۔ سسٹر رابعہ کی کہی بات عامل کے دماغ میں گونج رہی تھی، بس ایک لمحہ اور سب کچھ بدل گیا تھا، عامل کی پوری زندگی بدل گئی تھی۔ فضا بیگم نے روتے ہوئے اس کی طرف دیکھا تھا، جو سپاٹ چہرہ لیے کھڑا تھا۔ عامل میں تم سے بات کر رہی ہوں، فضا بیگم نے اس کا کندھا ہلایا تھا، اور اس نے چونک کر فضا بیگم کو دیکھا تھا۔
اس کی الجھی ہوئی خالی نظریں دیکھ کر فضا بیگم سر جھکا گئی تھیں۔ عامل چپ چاپ گاڑی میں جا بیٹھا تھا۔ فضا بیگم بھی اس کے پیچھے آئی تھی۔ فارم ہاؤس پہنچنے تک عامل خاموش رہا تھا۔ فضا بیگم نے بھی اسے ڈسٹرب کرنا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ عامل، سب ٹھیک ہو جائے گا، فضا بیگم نے اس کی لال ہوتی آنکھوں کو دیکھ کر کہا تھا۔ اب کچھ ٹھیک نہیں ہوگا، ابھی تو شروعات ہوئی ہے، ابھی تو سب کچھ برباد ہونا باقی ہے، ابھی تو حور کا مجھ سے الگ ہونا باقی ہے، عامل نے انہیں دیکھے بنا کہا تھا۔ کچھ برباد نہیں ہوگا اور نہ ہی حورین تم سے الگ ہوگی، وہ بس تمہاری ہے، فضا بیگم نے اس کے سامنے آ کر کہا تھا۔ نہیں، پہلے اس کا کچھ نہیں تھا، اب میرا کچھ نہیں ہے، وہ بھی میری نہیں ہے، میں ہار گیا، اسے ہمیشہ کے لیے، عامل نے بھیگی آواز میں کہا تھا۔ ادھر دیکھو میری طرف، میں تمہاری ماں، تم سے وعدہ کرتی ہوں کہ حورین صرف تمہاری ہے، اس لیے نہیں کہ تم مجھ سے پیار کرتے ہو، بلکہ اس لیے کہ وہ تمہارے بغیر ادھوری ہے۔